بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاویہ بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انسان کامیابی چاہتا ہے لیکن اسے یہ کیسے پتا چلے گا کہ کامیابی ہے کیا؟ اس کے لیے ہمیں اسی ذات سے رابطہ کرنا پڑے گا جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں پیدا کر کے ویسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس نے ہمیں کتاب قرآن پاک کی شکل میں دی جس کو کتاب ہدایت کہتے ہیں۔ یہ رہنمائی کرتی ہے، راہبری کرتی ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا میں کہا گیا ہے کہ یہ شک و شبہ سے بالا ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے، یعنی اپنے دل کو نفسانی خواہشات اور جمے ہوئے فرسودہ خیالات سے پاک کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ حق تک رسائی ہو سکے، اور ڈر اسی کا کہ خواہشات اس حق کو سمجھنے میں قائل نہ ہو جائیں کہ ہم اس کی رہنمائی سے خاطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، کیونکہ نعمتیں ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت ہوتی ہیں، لیکن جب تک نعمت کے ساتھ ہدایت نہیں ہوگی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دولت ایک نعمت ہے، لیکن اگر دولت کے ساتھ ہدایت نہیں ہے تو ہم اس کو اسراف و تبذیر کے راستے میں خرچ کریں گے، اسی طرح ہم غلط راستوں میں خرچ کر کے اپنے لیے اس کو زحمت بنا دیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کے پاس نعمت ہو، صحت کو لے لیں، اگر آپ کے پاس ہدایت ہے صحت کے ساتھ تو آپ اچھے کام کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو غلط کاموں میں استعمال کر کے برباد کر دیں گے۔ تو نعمتیں بھی اسی وقت فائدہ دیتی ہیں جب تک انسان کے پاس ہدایت ہو، اور یہ ہدایت قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی اور بتایا ہے کہ یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ ہدایت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے جو ڈر رکھتے ہیں، جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اصل تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو اس میں فلاح کامیابی کے لیے جو استعمال کیا گیا ہے وہ فلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جا بجا طور پر۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی گول کی اچیومنٹ کو کہتے ہیں۔ آپ کا کوئی گول ہے، آپ نے اچیو کر لیا تو آپ کہتے ہیں کہ کامیاب ہو گئے۔ گول اور ڈریم دونوں کا اچیومنٹ کامیابی کہلائے گی، لیکن اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں گول، کہ صرف گول حاصل کر لینا اگر کامیابی ہے تو کامیابی کی تعریف کیا ہوئی کہ کوئی بری چیز بھی حاصل کر لینا کامیابی ہوئی؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈاکو کا بھی تو ایک برا گول ہوتا ہے، اسی طرح برے لوگوں کے برے گولز ہوتے ہیں، لیکن ان کے انجام کیا ہوتے ہیں؟ غلط، ان کا انجام نقصان ہوتا ہے، تو نقصان تو کامیابی نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا ذکر ہے، کہ اصل کامیابی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک سکسیس کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ صرف دنیاوی کامیابی کامیابی نہیں ہے، اخروی کامیابی بھی ہو تو کامیابی ہوتی ہے۔ تو جو دعا سکھائی گئی وہ یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اس دنیا کی کامیابی بھی ہمیں ملے اور آخرت کی کامیابی بھی ملے تو کامیابی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر ایک انسان کہتا ہے کہ گول اچیو کر لینا سکسیس ہے، گول کی اچیومنٹ سکسیس ہے، تو وہ تو چھوٹی سی سکسیس ہوئی نا۔ اسلام وہ ضابطہ حیات ہے جو انسان کو ہر فیلڈ میں سکسیسفل بنا رہا ہے۔ اسلام کا سکسیس کا پرسپیکٹو دنیا آخرت اور ہر فیلڈ میں سکسیس ہونا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک جو اچھا بزنس مین ہے وہ ایک اچھا باپ بھی ہوگا، ایک اچھا استاد بھی ہوگا، ایک اچھا شوہر بھی ہوگا، یا اس کی ساری لائف جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی؟ اسی سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک انسان کو ایک طرح کا سکسیس بتاتے ہیں صرف دنیا میں، لیکن دین میں، فیملی میں، باقی سکسیسز کا کیا ہوا؟ بزنس میں، ہر چیز میں سکسیس جو ہوتی ہے اس کا معیار اسلام مقرر کر رہا ہے۔ تو اسلام اس کے لیے مختلف الفاظ یوز کر رہا ہے۔ قرآن میں کامیابی، نجات، بچ جانا، راشدون، فائزون کے الفاظ کامیابی کے لیے آئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ لفظ جو یوز ہوا ہے وہ ہے فلاح۔ فلاح کا لفظ آیا ہے۔ فلاح لفظ انسان کو سب سے زیادہ اونچی منزل، مقصود
کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اونچی منزل مقصود پر جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے لفظ ہوتا ہے فلاح۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، کاٹنا، پھاڑ کر اصل شے نکال لینا۔ اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ انسان کا وجود ایک مرکب ہے۔ اس کی باطنی حقیقت بھی ہے جو کہ روحانی وجود ہے۔ وہی اصل حقیقت ہے انسان کی، اور اس کے گرد یہ جو مادی غلاف لپٹا ہوا ہے، مادی ہول ہے، اس کے اندر لپٹی ہوئی جو اندر چیز ہے، اصل حقیقت وہ ہے اس کی روح، اس کے انا، اس کی خودی۔ اس مادی وجود جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر اس کو توڑ پھوڑ کر اسے برآمد کیا جائے تو جو انسان کے اندر اس کی خودی ہے، اس کا روحانی وجود ہے، جب وہ پروان چڑھے گا، وہ کیسے پروان چڑھے گا؟ جیسے گٹھلی پھٹتی ہے تو اسے ایک پودا پروان چڑھتا ہے، اسی طرح یہ مادی غلاف جو ہے، اس جو ہمیں اپنی اصل حقیقت سے بے خبر رکھے ہوئے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مادی وجود سب کچھ ہے، سب کچھ جسم ہے، اسی کے تقاضے ہیں، ہمیں کوئی روح کی فکر نہیں ہے، کوئی ہماری روح کی غذا نہیں ہے، اس کو تر و تازہ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روح بیمار ہو جاتی ہے، پسماندہ ہو جاتی ہے، مزمحل ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ انسان اپنی جہالت میں، نادانی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے جو لپٹے ہوئے ہیں، اس کی انا، اس کی اصل خودی، اس کے روحانی وجود کے گرد یہ جو مادی ہول ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے اور اسی کی پوجا پاٹ میں لگا رہتا ہے، جبکہ اصل جو خودی روحانی وجود ہے، اس کے اندر ہے، اس کو پروان چڑھانا مقصود ہے۔ اور قرآن مجید نے اسی کے لیے ہمیں ریاضت، مشقت کے کچھ کام بتائے ہیں، جو کہ جس کی سب سے خوبصورت شکل نماز ہے، کہ ایک ریاضت ہے نماز اس روحانی وجود کے لیے کو پروان چڑھانے کا۔ پھر روزہ ہے، مادی وجود کے تقاضوں کو روکنا، ان کو دبانے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، تاکہ روحانی وجود کو تقویت ملے، کیونکہ مادی وجود کو تقویت دیتے رہیں گے تو روحانی وجود کمزور ہو رہا ہے، لیکن آپ روحانی وجود کو اگر تقویت دیں گے، جیسے روزہ ہو گیا، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، انفاق فی سبیل اللہ ہو گیا، یہ ساری جو ریاستیں ہیں، مشقتیں ہیں، ان سے اس روحانی وجود کی نشوونما ہی مطلوب ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، تمام کے ذریعے انسان کی روح، اس کی خودی مضبوط ہوتی ہے، اور یہی کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔